نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اس قوم کی اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم خیر امت ہو، تو خیر امت کا امام جو ہو وہ بھی خیر من الناس ہو تو بہتر رہتا۔ قوم کو گائیڈ کرے گا، قوم کو دشا نردیش بتائے گا، قوم کے لیے جو پیغامات دے گا وہ بھی خیر کے ہوں گے، راہ راست کے ہوں گے، صراط مستقیم کے ہوں گے، نبی کے پیٹرن کو زندہ کرے گا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا اور آپ کو نبی کا طریقہ بتائے گا۔ عوام کالانام، وہ بندے جو گمراہ ہیں، جو بدعت اور شرک کی ایکٹیویٹی میں پڑے ہوئے ہیں یا دنیاوی حرص اور لالچ اس کے اوپر اس طریقے سے چھا گیا ہے کہ وہ دنیا کے حرص سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو جو بھول چکے ہیں، دنیا کے لالچ، دنیا کی حرص و حواس کے اندر وہ منہمک ہیں، تو امام جو ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، ان کے عقائد کی ریمینڈی کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ریفارم لے کے آتا ہے۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، آگے بان کو، جو قوم کا نیترتو کرے، قوم کا قائد ہو، اس کو ہم امام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اصطلاحی معنی میں ہم امام اس کو کہتے ہیں جو مسجد کے اندر امامت کرتا ہے اور اللہ کے اہم فریضے نماز کی ادائیگی کے اوپر، ادا کرانے کے اوپر وہ جو مامور ہوتا ہے اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو امام تسلیم کر لیا، آگے بان تسلیم کر لیا، اپنا آگے بان اور اپنا امام اور اپنا قائد مان لیا، تو اب اس کی ہر بات کو آپ ایکسیپٹیبل کریں، سویکار کریں، اس کی پند و نصیحت کو مانیں، اس کی باتوں کو تسلیم کریں، جو بھی ہمیں دشا نردیش دے۔ دیکھو، ایک عالم جو ہوتا ہے وہ منطق پڑھا ہوا ہوتا ہے، فلسفہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، علم کلام کا جانکار ہوتا ہے، وہ تمہیں دنیا داری کے بارے میں بھی اگر بتائے گا تو سوچ سمجھ کر بتائے گا، اور دین کے بارے میں بتائے گا تو بھی سوچ سمجھ کر اچھا مشورہ دے گا۔ ہاں، دنیا کے بارے میں آپ زیادہ جانکار ہو سکتے ہو، تجارت کی لائن سے، بزنس کی لائن سے، اس طریقے سے لین دین کے حساب سے معاشرتی زندگی کو ٹیکل کرنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ انوبھو ہو، زیادہ تجربے ہو، لیکن امام کی بھی سن لیا کرو، چاہے پولیٹیشین میدان ہو، راجنیتی کا میدان ہو، وہاں بھی آپ امام کی سن لیا کرو۔ جس قوم کا کوئی گوالیہ نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی قائد نہیں ہوتا ہے، تو وہ قوم سترے بے مہار کی طرح بن جاتی ہے، اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی کوئی نکیل نہیں، وہ کدھر بھی بھٹک سکتی ہے۔ تو کم سے کم ہمارا کوئی ایک رہبر تو ہونا چاہیے۔ ہم محلے کے اندر جو امام رکھتے ہیں، کم سے کم اس امام کی بات کو تسلیم کر لیں، راجنیتی کے بارے میں بھی ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں، تو ہمارے اندر ایکتا ہو جاتی ہے، اتفاق پیدا ہو جاتا ہے، یونائٹیڈ پیدا ہو جاتا ہے، انٹیگریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم امام کے کہنے کے اوپر ادھر چلے تو ادھر چلے، امام کا ادھر چلو تو ادھر چلو، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہمارے لیے سمجھو کہ ایک کوئی رہبر ہے، قوم کو کچھ سنبھالنے والا ہے، اور نہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اگر اپنی منمانی کی طرف سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر یہ قوم کیا ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ اور امام کو ایسا ہونا چاہیے جو نیک ہو، صالح ہو، علم میں بھی اچھی قابلیت رکھتا ہو۔ دنیا داری کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی کرسی کے اوپر کون بیٹھتا ہے؟ جو IAS ادھیکاری جسے ہم کہتے ہیں، وہ جا کے بڑی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، تو اس کو کس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے؟ UPSC کیا بولتے ہیں، اس امتحان سے اس کو گزر کر، بڑے کٹھن امتحانات سے گزر کر پھر وہ جا کے بڑی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو کرسی ہے، یہ جو گدی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ امامت کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو مولانا ہیں یہ نائبین رسول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اگر تم مولانا کو تکلیف دے رہے ہو، ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہو، تو یوں سمجھو تو آپ نبی کی باتوں کو نہیں سن رہے ہو، کیونکہ مولانا تو وہی بتائے گا جو شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے ہے۔ آپ اس بات کو ٹھکراتے ہو تو آپ نبی کی بات کو ٹھکراتے ہو، اور جب نبی کی بات کو ٹھکراؤ گے تو پھر اللہ کی بات کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور اللہ سے دشمنی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اپنے کریٹر، اپنے خالق کا سے مخالفت کر کے کون انسان کامیاب ہو سکتا ہے، سکسیزفل لائف جی سکتا ہے؟
تو کم سے کم اماموں کی سن لیا کرو جو تمہیں شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے باتیں بتائے، احکام شریعت بتائے، مسئلہ و مسائل بتائے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں بتائے، اس کو آپ تسلیم کر لیا کرو۔ اور دنیا داری کے بارے میں آپ کو جو مشورہ یا کوئی ایڈوائس یا پھر آپ کو کیا کہتے ہیں نیگوشیشن کوئی آپ کو بتائے پیش امام، تو آپ اس کی انالیسس کر لیا کرو، جائزہ لے لیا کرو کہ آیا یہ ہمارے حق میں کتنا سوٹ کرے گا۔ ہاں اپنی رائے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اگر دنیا داری کا کوئی ایشو ہے تو، اور باقی دین کے بارے میں تو آپ کو رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس امام کی بات کو ایکسیپٹیبل کرے گا، اور امام کو وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر کھری اترتی ہو۔ صحیح طریقہ آپ کو کون بتائے گا؟ صراط مستقیم کون بتائے گا؟ آپ کا رہبر کون ہے؟ آپ کا استاذ کون ہے؟ آپ کا قائد کون ہے؟ آپ کس بات کو فالو کرو گے؟ آپ اپنے مسجد کے امام کی بات کو فالو کرو گے تو اس کو لائق اور فائق بھی ہونا چاہیے، جید قسم کا عالم ہو جس کو قرآن اور حدیث کے اوپر پورا مکمل عبور حاصل ہو، شرک اور واہیات اور لغویات چیزوں سے، ان لیگل چیزوں سے وہ دور رہے۔ اور پھر امام کی تنخواہیں بھی ایسی ہونی چاہیے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ لائق اور فائق آدمی سمجھ کر آپ اس کو وہ گدی کو سنبھال رہے ہو، اس کو سپرد کر رہے ہو، تو اس کے اندر بھی کیپیٹیسی ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس کا بھی رسپیکٹ ایسی کریں، اس کی عزت کریں، اس کی بات کو تسلیم کریں، پھر اماموں کا احترام کریں، اور اماموں کی تنخواہ معقول بنائیں۔ آپ تنخواہ تو دیتے ہو ایک گوالیے کی، ایک چرواہ کی، اور اس کے اوپر روب جمانا چاہتے ہو کہ امام ہونا چاہیے وہ فرشتہ صرف انسان ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کتنی پابندیاں لاگو کرتے ہو امام کے اوپر، اور تنخواہ کیا دیتے ہو؟ ایک چرواہ کو دیتے ہو، ایک گوالیے کو دیتے ہو، اتنی تنخواہ دیتے ہو۔ اماموں کی تنخواہ معقول ہونی چاہیے، وہ نائبین رسول ہیں دوستو، کم سے کم آج کے زمانے میں 40 یا 50 ہزار امام کی تنخواہ ہونی چاہیے، تب وہ جا کے تعویذ گنڈا نہیں کرے گا، تب جا کر وہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے گا، تب جا کر وہ ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، تب جا کر وہ آپ کی ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے نبھائے گا، امامت کرے گا، تدریس کرے گا، آپ کی اصلاح کرے گا، آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے گا، آپ کو صحیح معنی کے اندر مسائل بتائے گا۔ جب آپ امام کی ضروریات کو پوری کرو گے تب تو امام تمہاری ضروریات کو پوری کرے گا جو دین کی ضروریات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پہلے امام کی ضروریات کو پوری کرو، وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، غلطی امام سے ہو سکتی ہے، دھیرے سے اکیلے میں جا کر اس کو آپ سمجھاؤ۔ اور اماموں کی برائی مت کیا کرو، علماء کی برائی مت کیا کرو، چوراہوں کے اوپر بیٹھ کر، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر علماء کرام کی برائیاں مت کرو، اس طریقے سے برائیاں کرو گے تبھی اس قوم کا زوال آ رہا ہے، تبھی یہ قوم بدنام ہو رہی ہے، کروڑوں کی اور لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے اس قوم کا زوال کیوں آ رہا ہے کہ ہم نے علماء کرام کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے عالموں کی باتوں کو چھوڑ دیا، من مانی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر روحانیت مضبوط نہیں ہے، ہمارا تقوی مضبوط نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے، ہمارا لین دین شریعت کے خلاف ہو چکا ہے، شریعت کو ہم بھول گئے ہیں، تب جا کر ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، لاکھوں کمانے کے باوجود اولاد نافرمان نکل رہی ہے، حالات ناسازگار ہو رہے ہیں، جس قوم کا زوال آ رہا ہے، یہ قوم نیچے گرتی جا رہی ہے، کیوں؟ ہم نے علماء کرام کی عزت کرنا چھوڑ دیا۔ عالموں کی عزت کرنا سیکھو، ان کے سینے کے اندر اللہ کا کلام ہے، ان کے سینے کے اندر احادیث نبوی ہے، آپ اس کی رسپیکٹ کرو، آپ ایسے نہیں کہ وہ فلاں کا لڑکا ہے یا فلاں ذات سے یا فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ہم کیسے عزت کریں؟ عزت کرو اس کے علم کی، اور وہ آپ کو عزت کرنی پڑے گی علم کی، جب اس کی آپ عزت کرو گے، احترام کرو گے، علماء کرام کی بات کو ایکسیپٹیبل کرو گے تو انشاءاللہ پولیٹیشین گراؤنڈ کے اندر بھی آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ امام کی بات کو ہر طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، محلے کے اندر اتفاق ہوگا کہ محلہ امام کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جو شادی بیاہ کے اندر یا مرنے پرنے کے اوپر جو ہماری غلط رسومات ہے اس کے بارے میں امام کو آپ کو آگاہی دیتا، صحیح بات بتائے، اس کو ایکسیپٹیبل کر لو، اور اماموں کو بھی ایک یونین بنانی چاہیے تاکہ وہ جو بھی بتائے سارے امام مل کر اس بات کا کنڈم کرے، جو برائی ہے اس کا کنڈم کرے، اس بات کے اندر شریک نہ ہو۔